آج ہم ایک بہت ہی مشہور کہانی کی بات کریں گے، شیر اور چوہے کی۔ ہاں وہی کہانی جو ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ لیکن ایک منٹ رکیے، اس کو صرف بچوں کی کہانی سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ اصل میں یہ ایک بہت گہری کیس سٹڈی ہے جو ہمیں رشتوں کے ایک بہت اہم اصول کے بارے میں سکھاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، کیا واقعی کوئی چھوٹا سا بظاہر بالکل کمزور سا دوست ایک بہت بڑی مدد ثابت ہو سکتا ہے؟ چلیں اسی کہانی کے ذریعے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہے طاقتور اور کمزور۔ یہاں سے قصے کا آغاز ہوتا ہے جہاں طاقت اور کمزوری پہلی بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک گھنا جنگل ہے، سورج کی کرنیں پتوں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی ہیں، اور وہیں ایک بڑے سے درخت کے سائے تلے جنگل کا بادشاہ، ایک طاقتور شیر، گہری نیند سو رہا ہے۔ کتنا پرسکون منظر ہے نا؟ اس کی ہر سانس میں جیسے طاقت اور سکون گھلا ہوا ہے۔ اور پھر اچانک یہ خاموشی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک ننھا سا چوہا اپنی ہی دھن میں مگن ادھر ادھر بھاگتا ہوا غلطی سے شیر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ بیچارے کو اندازہ تک نہیں کہ اس کی اس چھوٹی سی شرارت کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ شیر کی آنکھ غصے سے لال ہو کر کھلتی ہے، اور بس ایک ہی پل میں سارا منظر بدل جاتا ہے۔ شیر کا بھاری بھرکم پنجہ نیچے آتا ہے، اور وہ ننھا سا کانپتا ہوا چوہا اس کے نیچے پھنس جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، ایک طرف بے پناہ طاقت ہے اور دوسری طرف مکمل بے بسی۔ اب جب موت بالکل سامنے نظر آ رہی ہے تو چوہا گڑگڑانے لگتا ہے، اور وہ ایک ایسا وعدہ کرتا ہے جسے سن کر ہنسی آ جائے۔ وہ کہتا ہے، جناب مجھے جانے دیں، ایک دن میں یہ چھوٹا سا چوہا آپ کی مہربانی کا بدلہ ضرور دے گا۔ اب یہ سن کر تو شیر بھی ہنس پڑتا ہے، مطلب یہ خیال ہی کتنا عجیب ہے، لیکن خیر اسے چوہے پر رحم آ جاتا ہے اور وہ اسے جانے دیتا ہے۔ تو کہانی میں اس مقام پر ہمارے سامنے دو کردار ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک طرف ہے شیر، طاقتور، بڑا اور ہاں رحم دل بھی، اور دوسری طرف ہے چوہا، کمزور، چھوٹا لیکن بہت شکر گزار۔ واقعی ایک ایسی جوڑی جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور یہیں سے کہانی کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ ایک قرض چکایا گیا، اب قسمت کا پہیہ گھومنے والا تھا، اور وہ چھوٹا سا وعدہ جس پر شیر ہنسا تھا، اب اس کی آزمائش کا وقت آ گیا تھا۔ کچھ دن گزرتے ہیں اور وہی طاقتور شیر، جنگل کا بادشاہ، ایک شکاری کے جال میں بری طرح پھنس جاتا ہے۔ اس کی ساری طاقت، اس کا سارا روب، سب کا سب اس جال کی رسیوں کے آگے بیکار ہو گیا ہے۔ وہ اب مکمل طور پر لاچار ہے۔ وہ دہاڑتا ہے، لیکن یہ جیت کی دہاڑ نہیں، یہ تو بے بسی اور مایوسی کے چیخیں ہیں جو پورے جنگل میں گونج رہی ہیں۔ مدد کے لیے ایک پکار، ایک ایسی پکار جو شاید ہی کوئی سنے۔ لیکن یہ پکار کون سنتا ہے؟ جی ہاں، وہی ننھا سا چوہا۔ جیسے ہی وہ شیر کی دہاڑ سنتا ہے، وہ فوراً مدد کے لیے دوڑا چلا آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے اور اپنے تیز دانتوں سے جال کترنا شروع کر دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل کے بادشاہ کو آزاد کرا لیتا ہے۔ سوچیں تو، کہانی کا سب سے کمزور کردار آخر میں ہیرو بن جاتا ہے۔ تو چوہے نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ قرض جو اس کی جان بچنے پر واجب ہوا تھا، اس نے چکا دیا۔ اس کے چھوٹے سے تیز دانتوں نے وہ کام کر دیا جو شیر کی اپنی بے پناہ طاقت بھی نہ کر سکی تھی۔ کہانی تو یہاں پر ختم ہو گئی، لیکن اس کا اصل سبق تو اب شروع ہوتا ہے۔ چلیں اب ذرا کہانی سے نکل کر اس کے پیچھے چھپے گہرے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سماجی اصول سکھاتی ہے جسے کہتے ہیں باہمی امداد یا ریسیپروسٹی۔ اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے ملتا ہے۔ یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کا مثبت پہلو ہے۔ شیر نے رحم دلی کا ایک چھوٹا سا کام کیا تھا، اور اسی چھوٹے سے کام نے آخر میں اس کی جان بچا لی۔ تو آخر اس پوری کہانی سے ہم نے سیکھا کیا؟ پہلی اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کبھی کسی کو اس کے چھوٹے قد یا کمزوری کی وجہ سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، نیکی کا کوئی بھی کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کبھی ضائع نہیں جاتا۔ تیسری، یہ کہ بڑے سے بڑے طاقتور کو بھی کبھی نہ کبھی کمزور کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے،
اور آخری بات کہ وعدہ ایک قرض ہے اور اسے نبھانا چاہیے۔ اور یہ سارے سبق، یہ ساری باتیں ایک ہی سچائی میں سمٹ آتی ہیں: ایک چھوٹا دوست بھی بہت بڑا سہارا بن سکتا ہے۔ یہی تو اس کہانی کی جان ہے۔ تو چلیں اس تجزیے کو اسی سوچ پر ختم کرتے ہیں کہ آج کا کون سا چھوٹا سا عمل، کون سی چھوٹی سی نیکی کل کسی کے لیے ایک بہت بڑی مدد ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب یہ کہانی ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں ڈھونڈنے کی دعوت دیتی ہے۔